اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی رسول اکرم بطور بشر، یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 110، سورہ کہف قرآن کا 18واں سورہ ہے، چیپٹر 18 ورس نمبر 110 میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہو کہ میں تو تمہارا جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ لوگوں نے اس آیت کو مس انٹرپریٹ کیا اور رسول کو انسان تو بنا دیا، مگر کیسا انسان؟ اپنا ہی جیسا انسان۔ یعنی اگر ہم گناہ کرتے ہیں نعوذ باللہ تو رسول سے بھی گناہ ہو جاتا ہوگا، ہم لغزش کرتے ہیں تو رسول سے بھی لغزش، ہم بھول جاتے ہیں تو رسول بھی بھول جاتے ہوں گے۔ تو بشر سے انہوں نے مراد یہ لی کہ بشری خامیاں جس طرح ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اسی طرح خود رسول اللہ میں بھی پائی جاتی ہوں گی۔ کیوں کہ قرآن سورہ کہف میں خود کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ کہو کہ میں تم جیسا انسان ہوں۔ حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے اس طرح رسول کو بھی بھوک لگتی ہے، جس طرح تمہیں درد ہوتا ہے، تلوار کا زخم لگتا ہے، تو رسول کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جس طرح تم نیند توڑ کر طعن و کرہن اٹھتے ہو، یعنی تکلیف سے اٹھتے ہو، تو اس طرح رسول کو بھی ایک تکلیف ہوتی ہے، نیند توڑنا اور پھر اٹھنا۔ یعنی جو مشکلات، جو صعوبتیں، جو پریشانیاں تم اٹھاتے ہو، بھوک تمہیں لگتی ہے تو رسول کو بھی بھوک لگتی ہے۔ تو جو پریشانیاں، جو صعوبتیں تم دین کی راہ میں اٹھاتے ہو وہ رسول کو بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ رسول نورانی مخلوق ہیں تو بس نہ ان کو بھوک لگتی ہوگی، نہ ان کے لیے نیند کو توڑنا کوئی پریشانی، اگر تلوار لگتی ہوگی تو زخم کا درد نہیں ہوتا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ خندق میں کچھ لوگ رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھوک سے مرے جا رہے ہیں، کچھ انتظام کیجئے، اور وہ اپنا کپڑا اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے کہ بھوک نہ لگے۔ تو رسول نے اپنی قمیض اٹھا کے دکھائی تو پتہ چلا وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے مقصد اس آیت کا کہ جس حیثیت میں تم رہ رہے ہو اس حیثیت میں رسول بھی رہ رہے ہیں، جتنی مشکلات تم اٹھا رہے ہو اتنی مشکلات رسول بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا ان کو حوصلہ بھی دلانا تھا کہ دیکھو رسول کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، ان کے اہل خانہ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، گھریلو، خاندانی، معاشرتی، معاشی تکلیف یا ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ ان کو بھی پورا کر دیں اور دینی ضروریات کو بھی پورا کر دیں۔ تو یہ تم نہ سمجھو کہ رسول کو مثلا من و سلوہ اترتا ہوگا رات میں، وہ کھا پی کے فریش ہو جاتے ہوں گے اور دن بھر ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی کسی چیز کی۔ تو معاشی تنگی، معاشرتی مسائل یا فوجی حوالے سے جو حکمت عملی وہ اختیار کرتے ہیں تو وہ ان تمام انسانی مسائل سے گزرتے ہیں اور پھر کہیں جا کے وہاں پہنچتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس آیت کو مس انٹرپریٹ یوں کیا کہ رسول بشر ہیں اور بشر ہونے کے ناطے لغزش، خطا کا امکان ہے، کیونکہ انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بشر اور بشر کی حیثیت میں وہ غلطی اور خطا کر سکتا ہے۔ تو یہ پھر مرحلہ آگے چلا اور پھر لوگوں نے یہ بھی سمجھنا شروع کیا کہ لوگ کچھ حکم بشری حیثیت میں دیتے ہیں اور کچھ حکم نبوی حیثیت میں دیتے ہیں، یعنی کچھ حکم انسان کے طور پہ، نبی کے طور پہ نہیں، شرعی قانون نہیں بتا رہے ہوتے جب وہ بشری حیثیت میں ہوتے ہیں، اور جب نبوی حیثیت میں ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ قانون وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں ایک استاد ہے فزکس کا، جب وہ آپ کو پڑھائے گا تو آپ کو ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ اگر وہی استاد شام میں کہیں بازار میں مل جائے، آپ کو کوئی مشورہ دے یہ خریدو یہ نہ خریدو، تو آپ ہو سکتا ہے اس کی بات نہ مانیں، کیونکہ وہ فزکس کا ٹیچر ہے، اس کا کیا پتہ۔
تو یہاں بھی یہ ڈویژن خطرناک قسم کی شروع ہوئی کہ رسول اللہ کے کچھ احکامات بشری ہوتے ہیں، کچھ احکامات نبوی ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو کچھ مثالیں دے کر یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو ڈویژن ہے، تقسیم ہے غیر عادلانہ، کہ رسول کو کبھی بشری حیثیت میں لے کر اس کے حکم کی نافرمانی کی جائے اور نبوی حیثیت میں لے کے کچھ حکم کو مان لیا جائے۔ تو کچھ چیزوں کو لوگوں نے مانا، کچھ چیزوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ جب رسول اللہ کی نبوت پہ شک کیا گیا۔ مثلاً صلح حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کمزور شرائط پر صلح کر لی اور واپس چلے گئے، اور اگلے سال آئے حج کے لیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے کمزور شرائط پہ کیوں صلح کی، اور ہم اتنے کمزور تو نہ تھے۔ بلکہ ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ مجھے رسول کی نبوت پہ اتنا شک پہلے کبھی نہ ہوا، لیکن بعد میں پھر میں نے نماز پڑھی، روزے رکھے، اپنے شک کو رفع کرنے کے لیے، یا شک سے جو گناہ ہو سکتا تھا اس کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ شک اس وقت ہوگا کہ جب رسول کو آپ بشری حیثیت میں لیں۔ اگر آپ نبوی حیثیت میں لیں گے تو کبھی شک نہیں ہوگا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام شک کی جب بات چلی ہے تو ذرا سا ہم آگے بڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں فرماتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا کہ تو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اولم تؤمن، قال اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال بلا، کیوں نہیں رکھتا تو ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، کہ میں اپنے اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں کو لاؤ، ان کو ذبح کرو اور ان کا گوشت خلط ملط کر کے مکس اپ کر کے پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر ان کو آواز دو، ایک ایک کر کے وہ مجسم پرندہ زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ ذبح کے بعد تو مر چکے ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مرغ، مور، کوّا اور کبوتر، یہ 4 پرندے لیے، ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت قیمہ بنا کر مکس اپ کیا، خلط ملط، اور پھر 10 پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے وہ ایک ایک پرندے کو آواز دیتے رہے۔ مور تو مختلف پہاڑوں سے مختلف ٹکڑے اڑ کر آئے اور مجسم مور بن گئے، پھر انہوں نے آواز دی مرغ، پھر کوّا، کبوتر، اس طرح۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان کا سانس لیا، ہاں مجھے پتہ چل گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابراہیم کے ایمان میں کمی تھی جو معجزہ دینے کے بعد مکمل ہوئی۔ انہوں نے خود کہا نا لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ اب آئیے، آپ نے ایک شخص کا واقعہ سن لیا جو رسول کے ساتھ تھا، جس نے نبوت میں شک کیا، اور ایک نبی کا بھی واقعہ سن لیا کہ جنہوں نے کہا لیطمئن قلبی۔ تو اب آئیے اس شخص کی طرف جو رسول کے ساتھ تھا اور کہا کرتا تھا لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، اگر حجابات ہٹ جائیں تو میرے ایمان میں اضافہ نہ ہو۔ یعنی اتنا میکسیمم آلریڈی ایمان تھا، یعنی دیوار اگر آپ توڑ دیں تو میں حیران نہیں ہوں گا کہ یہ پیچھے واش روم ہے یا اس کے بعد جو ہے کچن ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے، میں یہاں سے گزرتا رہتا ہوں، مجھے یاد ہے۔ اور مولا علی تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ وہاں کی، جیسے ایک شخص ہے جو حیدرآباد میں رہتا ہے اور جب کراچی آتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے یا آپ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ حیدرآباد کے راستے بتاتا ہے، تو وہ آپ بڑے حیران ہوتے ہیں، بھئی آپ کراچی میں رہتے ہیں اور حیدرآباد، کہ میں پہلے حیدرآباد میں تو رہتا تھا۔ تو اسی طرح جب مولا علی آسمان کے راستوں کے نشانات بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ بتانا چاہ رہے ہیں بھئی میں وہیں کی مخلوق ہوں۔ فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیون، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا قد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی آسمانی مخلوق، جوہر ملکوت رکھنے والے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنے والے، عدل و انصاف اتنا زیادہ کہ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ انصاف نے علی کا کوئی دوست نہیں چھوڑا، اتنا زیادہ عدل و انصاف کہ لوگوں نے ایک ایک کر کے ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ بہرحال یہاں ایک فضیلت کا نقطہ تھا، وہ ہم نے بتلا دیا کہ رسول کے ساتھ جو لوگ موجود تھے رسول کی نبوت میں شک کرتے تھے، یعنی امکان تھا اور واقعہ بھی یہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اطمینان میں کمی کا شکار تھے جس کو پورا کیا گیا ایک معجزے سے۔ تو مولا علی کے ایمان میں اضافہ نہ ہو، اگر حجابات ہٹ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی رسول کے ساتھ رہنے والوں میں سب سے افضل ہو گئے، اور انبیاء میں ابراہیم سے بھی افضل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر میں دوسرا نمبر رکھتے ہیں، پہلا نمبر رسول کا ہے،
تو بس رسول کے بعد سب سے بڑی شخصیت چاہے انبیاء کی ہو یا اصحاب کی، سب سے افضل شخصیت رسول کے بعد مولا علی کی ہوگی۔ ایک بات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو بشری اور نبوی حیثیت میں ڈیوائڈ کرنے کے بہت سارے قصے، احادیث، تاریخی واقعات میں من گھڑت قسم کے لکھ دیے گئے، مشہور کر دیے گئے۔ مثلا رسول کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا، تاریخوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں نہیں، مطلب غیر کی کتابوں میں، کہ رسول ایک دفعہ پریشانی اور وہم کا شکار ہوئے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب وحی آتی تھی وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ انہوں نے خودکشی کا سوچا اور پہاڑ پہ چڑھ گئے کہ میں اس سے چھلانگ لگا لوں، تو جبرائیل نے ان کا آ کے ان کو بچایا۔ اور کچھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کا سینہ چاک کیا گیا اور ان کے قلب کو دھویا گیا، یعنی گندگی کو دور کیا گیا، نعوذ باللہ، یعنی پہلے نجاست، خباثت یا گندگی تھی، تو یہ ہمارے خیال میں ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ آیت تطہیر کے مطابق پہلے سے طہارت کی منزل پہ فائز ہے۔ پھر جو ہے یہ مشہور کر دیا گیا کہ رسول بھول جاتے تھے، کوئی سورہ بھول جاتے تھے، یا کوئی سوال پوچھو تو جواب نہیں دیتے تھے، اور بہت آسان سا سوال ہوتا تھا۔ مثلا میں ایک سبجیکٹ کو 13 سال سے پڑھا ہوں، فزکس، اور کوئی مجھ سے آگے پوچھے واٹ از فزکس، فزکس کی تعریف کیجئے، اور میں جو ہوں کوئی جواب نہ دوں، تو بظاہر یہی ذہن میں آئے گا بھئی آپ فزکس کے استاد لگتے ہی نہیں، آپ کو تو فزکس کی تعریف ہی نہیں پتہ، اور آپ 3 دن کے بعد آ کے بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ مثال رسول پہ صادق نہیں آ سکتی۔ رسول سے یہودی آتے ہیں پوچھنے کے لیے توحید کیا ہے، اب رسول خاموش ہو جاتے ہیں، 3 دن خاموش رہتے ہیں، 3 دن کے بعد سورہ توحید نازل ہوتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول کو معلوم تو تھا، کیوں نہیں معلوم تھا؟ 13 سال سے وہ توحید کی دعوت دے رہے تھے، کیا بیسک پرنسپل یا بنیادی صفات الہی نہیں بتا سکتے تھے، لیکن وہ ایک جامع اور منظم جواب کے انتظار میں تھے، ایسا جواب کہ جو ہمیشہ کے لیے ان کی زبانوں کو خاموش کر دے۔ اور دیکھیں آپ کتنی خوبصورت سورہ اتری، 1/3 قرآن کے برابر، جس کا ثواب احادیث میں موجود ہے۔ بلکہ سورہ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورہ کی تلاوت کرے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول بھول گئے تھے، 3 دن بعد یاد آیا، نہیں، رسول بھول نہیں گئے تھے، رسول ایک جامع جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ اور بعض اوقات تو ضروری ہوتا، کیوں کہ لوگ اکثر یہ الزام دے دیا کرتے تھے آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں، ابھی اس کی بھی مثال آگے آئے گی۔ تو رسول کو بشری نبوی حیثیت میں تقسیم کرنے کا نقصان کیا ہوا؟ رسول سے بے سروپا داستانیں منسوب کر دی گئیں، مثلا رسول ڈر جاتے تھے، خودکشی کرنے پہنچ گئے ایک دفعہ۔ نمبر 2، رسول بھول جاتے تھے، سورہ بھول جاتے تھے، بنیادی تعلیمات نعوذ باللہ بھول جاتے تھے۔ نمبر 3، رسول غلط مشورے دے دیا کرتے تھے، یعنی سیاہ ستہ میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ رسول ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ پودا اگا رہا تھا، تو رسول نے اس کو مشورہ دیا کہ تم پودے کو اس طرح اگاؤ تو جلدی نشو نما ہوگی اور بہت تیزی سے یہ درخت بن جائے گا۔ رسول 3 دن بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پودا مرجھایا ہوا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے وہ اداس بیٹھا ہوا اور ایک عجیب انداز سے، ظاہر سی بات آپ کسی پہ مشورہ پہ عمل کریں اور وہ فیل ہو جائے چیز، تو رسول سے کہا کہ میں نے آپ کے مشورے پہ عمل کیا تھا اور دیکھیں کیا ہوا۔ تو رسول شرمندہ ہوئے، رسول نے کہا کہ دیکھو دنیاوی معاملات میں اگر میں تمہیں کوئی مشورہ دوں تو تمہاری مرضی، تم قبول کرو یا نہ کرو، اور اگر دینی حیثیت میں تمہیں کوئی مشورہ دوں تو تم اس کو قبول کرو۔ اب یہاں سے ڈویژن اور مضبوط ہو گئی کہ دنیاوی معاملات میں رسول کی بات مانے یا نہ مانے ڈزنٹ میٹر، اللہ کے سامنے ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، لیکن دینی معاملات میں ہمیں ماننا ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، اس وقت ایران میں 16,000 حدیثیں تو فقط طب اہل بیت سے متعلق کھود کے نکالی انہوں نے تحقیق کر کے۔ کینیڈا سے کل میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے تو وہ بتا رہے ہیں ان کی بیگم جو ہے وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں اور وہ دونوں ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ہیں، وہ گائنیکولوجسٹ ہیں، وہ ایمرجنسی اسپیشلسٹ ہیں، وہ دونوں ایران جانا چاہتے ہیں تو ان کی بیگم اسپیشلائز کرنا چاہتی ہے طب اہل بیت میں۔ کینیڈا کی پرکشش پر رونق لیوش لائف اسٹائل کو چھوڑ کر وہ قم جانا چاہتے ہیں، کیوں؟ طب اہل بیت سیکھنے کے لیے، اور وہ خود ڈاکٹر صاحب ہیں وہ علم عرفان سیکھنا چاہتے ہیں۔
قوم میں جا کے. تو ہم دیکھیں دنیا میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں. تو ہم نے یہی کہا کہ لگتا یہی ہے کہ جب امام آئیں گے تو آپ لوگ آگے نکل جائیں گے, ہم لوگ بس درس دیتے رہ جائیں گے, عمل آپ لوگ کر جائیں گے. تو اللہ سے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں جو آپ سنتے ہیں دونوں کو توفیق دے عمل کرنے کی. بہرحال تو طب اہل بیت اب اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا ہے کہ اور وہ طب اہل بیت کیا ہے جس کو مغربی ممالک نیچرل میڈیسن پریونٹیو میڈیسن کے طور پہ اپنا رہی ہے, ہربل میڈیسن مثلاً. تو وہی چیز وہاں پہ تھی, اس کو ہربل میڈیسن یا پریونٹیو یا کمیونٹی میڈیسن کے نام سے پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو رسول کی طب رضوی, طب صادق, طب نبوی کتابوں کی کتابیں بھری ہیں, تحقیق پہ تحقیق موجود ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں ایلوپیتھک اور ویسٹرن میڈیسن کا اتنا زیادہ وہ ہے, زعم ہے, ایک فیشن ہے کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. بہرحال یہ کرونا وائرس اسی کی دین اگر کہا جائے تو کچھ برا نہیں ہے, اور اس کی ویکسین جو لگائی جا رہی ہے وہ بھی اسی کی دین ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو دنیاوی حیثیت میں اگر میں تمہیں حکم دوں تو تمہاری مرضی, دینی حیثیت میں دوں تو تم مان لینا. اب بتائیں رسول کے ذریعے, یہ بھی ہمارے نزدیک ایک من گھڑت حدیث ہے, اس کا کوئی وجود نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک رسول رسول ہیں, چاہے وہ بستر پہ ہوں, چاہے وہ مسجد میں ہوں, چاہے وہ میدان میں ہوں, چاہے وہ اصحاب میں ہوں, چاہے وہ خلوت میں ہوں. اچھا پھر جو ہے اب دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے آپ اندازہ لگا لیں. یہ خود ہم نے کتابوں میں مختلف اور لوگوں کے ساتھ مل کے مباحثہ کیا ہے, اس میں یہ کنکلوژنز نکلے ہیں. مثلا رسول بشری حیثیت میں جذباتی انداز سے بھی کچھ فیصلے کر جاتے تھے. یعنی نوازوں سے کس کو محبت نہیں ہوتی. نواز اگر کہتے یہ چیز میری ہے, ارے بیٹا یہ گھر تمہارا ہے, تو رسول نے بھی کہہ دیا کہ پوری جنت تمہاری ہے, تم جنت کے سردار ہو. جس کا مطلب ہے یہ بھول پن میں یہ نانا نوازی کی محبت تھی, اور ایکچولی وہ سردار نہیں تھے نعوذ باللہ. ورنہ دو بچے سردار کیسے ہو سکتے؟ رسول کی حدیث ہے الحسن والحسین امامان قاما اوقادا. ہمارے لیے تو رسول نے یہ جملہ ورچولی مثالی تمثیلی انداز سے نہیں کہا, حقیقی انداز سے کہا. حقیقت میں بیٹی سے کس کو محبت نہیں ہوتی, ہر باپ چاہتا ہے جہیز میں بہت کچھ دے. وہ تو کہتا ہے کہ پوری دنیا دے دوں تجھے میں جہیز میں اگر میرا بس چلے. تو رسول نے بھی کہہ دیا جنت تمہاری, جنت کی عورتوں کی سردار ہو تم. تو لوگوں نے کہا کہ حقیقتاً میں نہیں, یہ معنوی طور پہ ایک تمثیلی انداز ہے, ایک محبت کا اظہار ہے کہ چلو تم جنت کی عورتوں. ہمارے نزدیک وہ جنت کی عورتوں کی حقیقت میں سردار ہیں. یہ باپ اور بیٹی کی محبت نہیں ہے, یہ نبی اور ایک امتی کا رشتہ ہے, اس حیثیت میں بول رہے ہیں. اور آن دا ٹاپ آف دیٹ جسے کہتے ہیں نا ترہ, اس پر یہ کہ غدیر خم میں جو اعلان کیا وہ داماد کی محبت میں. آپ کمپنی کے اونر ہیں, باس ہیں, آپ کا داماد مینیجر ہے, آپ ریٹائر ہونے والے ہیں, تو آپ کہیں گے میرا داماد جو ہے کمپنی کا باس ایم ڈی بن جائے. تو آپ کسی طرح پرچی لکھ کر یا کسی طرح اسکپ کر کے دوسرے لوگوں کو ہٹا کے اس کو بنا دیتے ہیں. یہ ہم نے خود اپنے کانوں سے سنے, اور یہ کتابوں میں بھی مرقوم ہے کہ رسول اللہ کی انکلائنیشن تھی, رسول اللہ کا رجحان تھا کہ علی بنے. تو پھر بعد میں اصحاب نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ بھئی علی کا خلیفہ بننا پولیٹیکلی سیف نہیں ہے, سیکیور نہیں ہے, بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. علی نے ہر خاندان میں ایک بندہ مارا ہوا ہے, ایک آدمی کو ہلاک کیا. صفحہ فتح مکہ کے موقع پر جب علی اور رسول اللہ کی سواری گزرتی تھی تو کوئی ایک مکان نہیں ہوتا تھا دائیں بائیں جس کا کوئی نہ کوئی شخص, کوئی نہ کوئی فرد واسل جہنم علی کی تلوار سے نہ ہوا ہو. تو ہر شخص کے دل میں علی کے لیے ایک بغض حسد تو تھا. بھئی میں کتنا ہی محبت کر لوں کسی سے, لیکن مجھے معلوم ہے میرے چچا, ماموں, خالو, پھپھا کو اس نے مارا ہوا ہے یا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہوئی ہے, اس سے بھی میں بات نہیں کروں گا. تو پولیٹیکلی اٹ از ناٹ وائز, کیونکہ سیکیورٹی وائز ٹھیک نہیں ہے. پھر علی کی کوئی نہیں مانے گا, تو بہتر یہی ہے. اور جو رسول نے کہا, رسول نے بشری حیثیت میں کہا ہوگا. تو محبت ہوتی ہے ہر کسی کو اپنے داماد سے, محبت ہوتی ہے اپنے امزاد سے, کزن سے. تو بہتر یہ ہے کہ ان کو نہ بنایا جائے, اور یہ ہم کوئی رسول کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, مینیجریل ڈیسیجن ہے. مرزا انجینئر محمد علی نے جب فتق پہ بات کی تھی, وہ جو ایک نوجوان عالم دین, تو بہت ساری باتیں وہ ہماری مان لیتا, بہت ساری نہیں بھی مانتا. تو وہ کہتا ہے فتق از اے مینیجریل ایشو. آپ مینیجریل ایشو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صاف صاف کہیں رسول بشری حیثیت میں, دنیاوی حیثیت میں فتق
جہیز میں یا تحفے میں یا ہبہ میں دے گئے تھے، حق نہیں تھا اور زبردستی کا دے دیا تو حکومت نے لے لیا کہ بھئی اٹ از ناٹ پولیٹیکلی کریکٹ. اور یہ مینیجریل ایشو تھا کہ فدق کو آپریٹ پرسنلی بی بی خود کریں یا حکومت کرے. تو بہتر یہ تھا کہ حکومت خود آپریٹ کرے فدق کو، اور اس کی ریکروٹمنٹ اور ہائرنگ فائرنگ جو ملازمین کی ہے، اس کا پروفٹ لاس، وہ سب ڈیوائڈ ہو. تو یہ جو ہے ایک پولیٹیکل ایشو ہے، ایک مینیجریل، ایک تنظیمی اصول ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے، شریعت سے، رسول کی حدیث سے. بتائیں آپ کہ آپ نے دین کو ڈیوائڈ کر دیا. آگے چلیں، میں بتا رہا ہوں کہ نقصانات کیا ہوئے رسول کو بشری اور نبوی حیثیت میں ڈیوائڈ کر کے. لوگوں نے فائدے کیا کیا اٹھائے اس سے. پھر چلیں، رسول کا آخری وقت عالمیہ جمعرات کے نام سے باقاعدہ تیجانی سماوی نے کتاب بھی لکھی ہے. تو رسول نے کہا کہ بھئی مجھے قلم و قرطاس لا دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم لوگ جس کے بعد گمراہ نہ ہو. تو شور غوغا بلند ہونے لگا، آوازیں بلند ہونے لگی، اور رسول نے کہا کہ قوموا عنی، میرے پاس سے چلے جاؤ. یہ نہیں کہا اٹس اوکے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جیسے ابو امی کہتے ہیں بیٹا یہ لانا، اچھا چھوڑو رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے. قوموا عنی، چلے جاؤ میرے یہاں سے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ نہیں دینا چاہ رہے تھے قلم و قرطاس، ان سے ناراض تھے. اور اس پہ تر آن دا ٹاپ آف دیٹ یہ کہ ایک صاحب نے کہا ان الرجل یہجر، یہ شخص ہذیان بول رہا ہے. یہ بہت ہی شستہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، ورنہ اس کا عام زبان میں بھی ہو سکتا ہے. یہ شخص ہذیان، کیونکہ مرض کی کیفیت طاری ہے، آخری وقت ہے، نزاع کا عالم ہے، تو منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہوگا. تو یہ ہذیان بول رہے ہیں، اور ان کی بات پر تو لوگ جو ہے وہ کوسچن مارک جسے کہتے ہیں کہ لگانے لگے، سوالیہ نشان تھا چہرے پہ. تو پھر کیا کریں، تو یہ جو لکھوانے جا رہے ہیں، تو انہی صاحب نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. یعنی استاد کافی نہیں ہے. جب یہ بات ہوئی تھی استاد کافی نہیں، کتاب کافی، ہم خود ڈیل کر لیں گے. وہی لوگ جب بی بی باغ فدق کے لیے گئیں تو کہا بی بی آیت بے آیت آیت بے آیت سائیکی سمجھ رہی تھی نا کہ کتاب کافی. انہوں نے کہا تو بس میں کتاب سے ہی بات کروں گی. اور وہ کتاب کی قرآن کی آیات کے بدلے میں حدیث لا نورث پیش کر رہے ہیں کہ ہم انبیاء کوئی چیز میراث نہیں چھوڑتے، ہم جو کچھ چھوڑتے وہ صدقہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کتنا بڑا بلنڈر. اور یہ حدیث خود جناب زہرا نے اس حدیث کو وہاں جٹلایا کہ یہ حدیث تمہیں سے کہی ہوگی، یعنی یہ حدیث کا کوئی راوی نہیں ہے، تم جو کہہ رہے ہو تمہیں سے میں سن رہی ہوں. تو لاجیکلی بھی انکریکٹ ہے کہ ایک آدمی آیت میں آیت پیش کر رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ آیت پیش کریں، اس کے مقابلے میں جواب میں، اور آپ حدیث پیش کر رہے ہیں. بالکل ٹیکنیکلی غلط ہے جسے کہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں جو حدیث جو کہہ رہے تھے کتاب کافی ہے، اب کہہ رہے ہیں حدیث کافی ہے. اس کا مطلب ہے وہ نہ کتاب کے ساتھ دے نہ وہ حدیث کے ساتھ دے. پھر رسول اللہ نے اب نبوی اور بشری حیثیت کی مزید بلنڈرز آپ سنیں، مزید اگزامپل. رسول اللہ نے کہا کہ جیش اسامہ کے لشکر کو ترتیب دو اور مدینے سے باہر بھیج دو، کیونکہ رسول چاہتے تھے علی کی پوزیشن بہت کلیئر ہو اور ان کو خلافت حاصل کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، جو لوگ نہیں چاہتے. چنانچہ کچھ لوگوں کو بھیج دیا گیا، بلکہ وہ اعلان کیا گیا، حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو رسول اللہ نے باہر نکل کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ بھی کہا کہ جو نہیں جانا چاہتے، جو نہیں جا رہے ان پر لعنت. تو پھر لوگ نکلے، کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہے مقام جرف پہ جا کے بیٹھ گئے کہ رسول کی جو ہے وفات ہو تو پھر ہم مدینے واپس آ جائیں. تو جیش اسامہ، اچھا کیوں نہیں جانا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ جیش اسامہ 17 سالہ لڑکا اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنایا گیا تھا. اچھا اس لشکر میں علی نہیں شامل تھے، مائنڈ اٹ ویل، علی نہیں شامل تھے. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو اعتراض ہے کہ 17 سالہ لڑکا ہم پہ وہ بن رہا ہے، تو یاد رکھو اس کا باپ زید بن حارثہ بھی عمارت سپہ سالاری کے قابل تھا، اور یہ اسامہ بن زید بھی سپہ سالاری کا سزاوار. یعنی گویا رسول بتانا چاہ رہے تھے کہ آج 17 سالہ لڑکا تم پہ امیر ہے، کل 24 سالہ علی تم پہ خلیفہ بنے گا، تو کم عمری کا جو ہے وہ ایکسکیوز نہیں لے کر آنا. تو جیش اسامہ کا جو ہے وہ انکار کیا گیا. پھر رسول نے کہا، دیکھیں وہی بشری اور نبوی حیثیت میں جب ڈویژن کی گئی تو تواتر کے ساتھ ڈینائی، ریفیوز، نافرمانی کی گئی کہ یہ بشری حیثیت میں کہہ رہے ہوں گے، اپنا قیاس
جو ہے وہ سامنے لایا گیا، اس پہ عمل کیا گیا۔ پھر جو ہے وہ رسول نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی امامت کے لیے میں نہیں آ سکتا، بہت میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت خراب ہے، بخار ہے، درد وغیرہ جو بھی، تو علی کو کہوں گا وہ امامت کروائیں۔ تو کہتے ہیں کہ علی کی بجائے کسی اور کو امامت کے لیے آگے پیش کر دیا گیا، تو رسول خود نکلے کہ بھئی میں نے تو علی کو کہا تھا، یہ کون؟ تاریخ طبری میں درج ہے۔ چنانچہ علی پھر کہتے ہیں رسول خود آئے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ امامت کروائی۔ تو اس میں بھی یہی کہ ٹیکنیکلی انہوں نے سوچا کہ نہیں بشری حیثیت میں شاید حکم ہے، اور علی کو کہہ دیا ہے، بہتر تو یہ کہ اس کا اب اگر آپ اب بھی یہ کہیں کہ نہیں یہ سب آپ اپنا گیس ورک دے رہے ہیں اور آپ گیس اور قیاس کا الزام لگا رہے ہیں، بلکہ آپ خود گیس کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں لوگوں نے بالکل صحیح طور پہ سمجھی تھی اور صحیح فیصلے کیے تھے، لیکن آپ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا کہ جب لوگوں نے رسول کو بشری اور نبوی حیثیت میں ڈیوائیڈ کیا تو جو حکم وہ نہیں ماننا چاہتے تھے ہر اس حکم کو بشری حکم میں شامل کر دیا، اس کے کھاتے میں، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا۔ ان دا لاسٹ کیا ہوا؟ نبوی حیثیت سکڑ کے رہ گئی اور پھر اس پہ کراس لگا دیا گیا۔ جبھی دربار میں یزید ملعون نے کہا تھا ارے نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی، یہ تو خلافت حکمرانی حاصل کرنے کا ایک ڈرامہ تھا جو بنی ہاشم نے رچایا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ان دا لاسٹ کیا ہوا؟ نبوی بشری چلتی رہی حیثیت، آخر میں آپ نے نبوی حیثیت ہی کو ختم کر دیا۔ آج بدر و حنین کے میرے اجداد زندہ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے۔ کون بدر و احد کے اجداد؟ کفار، یعنی یزید کو اپنے کفار اجداد سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ نبی کے نواسے کو قتل کر کے کہہ رہے کہ کاش وہ لوگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ تو آپ نے دیکھا بشری نبوی کی حیثیت، سورہ کہف کی آیت قل انما انا بشر مثلکم کو کس طرح مس انٹرپریٹ کیا اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو خلافت علی، اس کے بعد آئمہ کی جانشینی، یا دوسرے لفظوں میں دوسرے لوگوں کی خلافت، بنو امیہ بنو عباس کی حکمرانی کو جسٹیفائی کیا گیا کس حوالے سے کہ بھئی یہ حاکم ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو رسول نے کہا 12 امام وہ اپنی حیثیت میں کیوں؟ ابھی میں نے ایک کا ویڈیو کلپ سنا تو مجھے بڑی مطلب وہ ہوئی حیرانگی اور بہت افسوس ہوا کہ یہ شیعہ افراد جو ہیں وہ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، کیوں کہ اس کے باپ نے اس کو حاکم بنایا۔ تو بھائی تمہارے ہاں بھی تو باپ اپنے بیٹے کو امام بناتا ہے، رسول نے علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بنایا، پھر حسین نے زین العابدین کو بنایا، پھر امام زین العابدین نے امام، یہ سب بھی تو بھائی یہ ہم نے کب کہا کہ امامت کا تعلق، خلافت کا تعلق میراث سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں تو یہ اصول ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے خود کہا تھا یہ 12 امام ہوں گے۔ اب وہ ایک دوسرے کے بھائی ہوں، ایک دوسرے کے بیٹے ہوں، اولاد ہوں یا الگ الگ ہوں، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو اتفاق سے، کیونکہ یہ تو شجر طیبہ ہے نا، شجر طیبہ سے ہر آنے والا معصوم ہوگا اور امام ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بشری اور نبوی حیثیت میں تقسیم کر کے رسول کی شخصیت کو، اسلام کے بہت سارے قوانین کو پامال کیا گیا، اور یہ کہا کہ یہ ڈیسیجن ہم لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے خیال میں یہ صحیح ہے۔ اسی لیے لوگوں کی اتنی ضرورت ہوئی کہ جب وہ مسند تدریس پہ بیٹھتے تھے کہا کرتے تھے قال رسول اللہ، رسول اللہ نے یہ کہا ہے وَأَقُول، اور میں یہ سمجھتا ہوں۔ دیکھیے اختلاف، اگر آپ چلیں آج کل کی فریڈم آف اسپیچ کا جو نعرہ لگاتے ہیں، اختلاف کو اگر آپ انکریج کریں کہ بھئی اگر اسٹوڈنٹ استاد کو چیلنج کرتا ہے یا سوال کرتا ہے تو کرنے دیجئے، اگر وہ سوال کرتا ہے تو ہم کہیں گے بھی چیلنج تو کرے لیکن گستاخی نہ کرے۔ اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، چلیں ٹھیک ہے، لیکن استاد سے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی شاگرد یہ کہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ گستاخی کہلائے گی، یا میں نہیں مانتا آپ کی بات کو، آپ بالکل غلطی پر ہیں۔ شیطان نے بھی اختلاف کیا تھا اور فرشتوں نے بھی اختلاف کیا تھا۔ اللہ نے شیطان کو تو گیٹ لاسٹ، راندہ درگاہ کر دیا، اور فرشتوں کو مینٹین کیا۔ کیوں؟ فرشتوں نے ادب کے ساتھ اختلاف کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، تو کیوں مزید پیدا کر رہا ہے، نہیں جاعلون فی الارض خلیفہ، اپنی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور شیطان نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا ظلم کا ضابطہ، جس طرح ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے نا کہ یہ ظلم ہے، وہ مٹی سے بنے اور میں جو ہوں وہ آگ سے بنا ہوں۔ تو لوگوں کو مٹی سے ہمیشہ سے نفرت رہی ہے، یعنی تراب۔
شیطان نے تراب سے نفرت کی اور لوگوں نے ابو تراب سے نفرت کی، تو وہ شیطانی کا راستہ ہے تراب سے نفرت کرنے والوں کا۔ بہرحال تو ہوا کیا، آخر میں پھر نبوت ہی پہ ایک کوسچن مارک لگا دیا گیا کہ پتہ تھے کہ نہیں۔ ہمارے ایک استاد اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ وہ جرمن گئے، جرمن میں اور یورپ میں، رشیا میں اکثر ایتھیسٹ آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے، تو وہ رسول کے بارے میں ڈسکشن چلا، تو وہ عالم دین جو تھے ہمارے استاد تھے، وہ بتانے لگے بھائی استاد کہ رسول ایسے تھے ایسے تھے، او ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ، اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انٹیلیجنٹ، اور تزکیہ نفس کیا، ویری نائس، اور پھر انہوں نے حکومت کی۔ دیٹس دا پوائنٹ، وہ رسول اس لیے نہیں جھوٹ بولتا تھا، اس لیے نیک کام کرتا تھا تاکہ حکومت کرے ان دا لاسٹ۔ جیسے ہمارے ہاں لیپ ٹاپس بانٹے جاتے ہیں، ہمارے یہاں جو سڑکیں بنائی جاتی ہیں الیکشن سے پہلے، تو ہم کہتے ہیں نا یہ نوازشیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان کو حکومت اوارڈ چاہیے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں چلے غیر مسلم کے ذہن میں آئے تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ لوگ مسلمان ہو کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر نہ وحی آئی تھی نہ کتاب اتری تھی، چلیں یہ تو بالکل ایکسٹریم کا جملہ ہو گیا ان لوگوں کے لیے۔ ایک سند جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو، میں نے خود سنا ہے کہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ رسول کے نواسے کو جو یزید نے قتل کیا تو اس کو قتل کا گناہ ملے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا اور پھر جنت میں چلا جائے گا سزا بھگت کے۔ بڑے مزے سے انہوں نے کہہ دیا، تو ہم کہیں گے اللہ کرے آپ کو بھی اتنی ہی پیریڈ کے لیے رکھے اللہ تعالیٰ۔ تو کیسے چلا جائے گا جب وہ خود کہتا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی جسے کہتے ہیں کتاب نازل ہوئی تھی؟ وہ آپ تو نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اور جو نبوت کا انکار کرے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تو آپ نے دیکھا رسول کو بشری و نبوی حیثیت میں ڈیوائیڈ کر کے کتنے فائدے مفاد پرستی کے حوالے سے اٹھائے گئے۔ اب اس کا جواب سن لیجئے بہت دو لفظوں میں جسے کہتے ہیں۔ پہلا جواب عقلی طور پہ یہ ہے کہ اگر رسول ڈر جاتے تھے، جھوٹ بول جاتے تھے، غلطی کر جاتے تھے، تو پھر ہم ایسے نبی پہ ایمان ہی نہیں رکھ سکتے کہ پتنی کون سی کتنی آیاتیں ہوں گی جو انہوں نے بتائی نہیں ہوں گی، کتنے لوگوں کے فضائل کے بارے میں اتری ہوں گی اور نعوذ باللہ چھپا گئے ہوں گے، کیونکہ علی کو خلیفہ بنانا تھا اس لیے دوسروں کے فضائل چھپا گئے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ 300 آیاتیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں وہ سب کی سب علی کے لیے ہو سکتا ہے، اور بھی آیتیں ہوں گی جو رسول نے نہیں بیان کی۔ بشری حیثیت، اپنے داماد، اپنے امزاد سے محبت، ہو سکتا ہے کوئی اور عورت افضل ہو، جنت کی سردار ہو، رسول نے جان بوجھ کے اپنی بیٹی کو پروموٹ کر دیا بشری حیثیت میں، پھر تو کتنے الزامات لگ جائیں گے۔ نمبر 1 عقلی طور پہ جسے کہہ رہے ہیں ہم۔ نمبر 2 قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، بلکہ ایک تو ایک واقعہ باقاعدہ ہوا جس واقعے کے پس منظر میں آیت نازل ہوئی جس نے فیصلہ کر دیا کہ رسول بشری حیثیت میں بھی کیا کچھ حکم دے سکتے ہیں، دیٹ از اپ ٹو یو کہ آپ عمل کریں کہ نہ کریں۔ تو رسول نے اعلان کیا کہ تمام لوگ اپنے گھر کا دروازہ جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے بند کر دیں سوائے رسول کے اور علی کے۔ اچھا رسول ہوتا صرف ایکسیپشن، استثناء تو لوگ جو ہے مان لیتے ہیں، علی جب ایکسیپشن آ گیا تو لوگوں کی حسد کی آگ بھڑک اٹھی، یہ علی بار بار کیوں آ جاتے ہیں، میں علم اس کو دوں گا، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں وغیرہ وغیرہ، علی کی ضربت، مطلب اتنے بڑے بڑے علی کی پرفارمنس بھی تو رہی ہے نا، جبھی تو وہ دے رہے ہیں۔ اچھا لوگوں نے رسول سے جا کے پرسنلی پوچھا، جن لوگوں کے قلوب میں مرض تھا جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ حکم ذاتی حیثیت میں دیا یا خدا نے آپ کو کہا ہے؟ اب رسول خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا نا کہ بہت سے موقعوں پہ رسول کو خاموش ہونا پڑتا تھا بتانے کے لیے، میں نے پروف، اگر رسول کہتے تھے کہ میں نے اپنی حیثیت میں نہیں اللہ کی حیثیت میں دیا، لوگ پھر شک کر لیتے کہ آپ خود جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور علی آپ کے امزاد ہیں، داماد ہیں، اور آپ نہیں چاہتے، آپ ان کو خصوصی اسٹیٹس دینا چاہ رہے ہیں، بار بار آپ اشارتاً کنایتاً پروموٹ کر رہے ہیں بتانے کے لیے کہ میرے بعد اس کو خلیفہ بنانا، کیونکہ ایکسیپشن جب بھی میرے ساتھ ہوتی ہے، مدینے جا رہے ہیں، مدینے جا کے رک جاتے ہیں، 3 دن انتظار کرتے ہیں علی کا، علی آئے گا تو پھر میں جاؤں گا۔ تو بہرحال تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنی حیثیت میں دیا ہے، یعنی خود سے کہا ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، آؤٹ آف جسے کہتے ہیں کوسچن۔ تو اللہ نے آیت اتاری سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ارے وہ اپنے زبان سے اپنے منہ سے کچھ کہتے نہیں سوائے اس کے کہ جو ان کو وحی کی جائے۔ تو ہر حکم الہی حکم ہے،
بشری حکم نہیں ہے، ہر حکم وحی الہی کا تابع ہے، ہوائے نفس کا نعوذ باللہ تابع نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ شکر کرو، رسول پہ شک کرنے پر آیت اتری، ورنہ ایک شخص تھا جس نے رسول پہ آ کے شک کیا تھا۔ یہ ولایت علی کا اعلان آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس نے کیا کہا تھا پلٹ کے، اگر اللہ کی طرف سے تو اسی وقت مجھ پر عذاب نازل ہو۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، سورہ معارج آیت نمبر 2 اور 3، کہ ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا اور عذاب ہو کے رہا کافروں پہ، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، روک نہیں سکتا تھا۔ تو شکر کرو، آیت اتری، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پتھر نہیں نازل ہوا۔ تو حارث بن نعمان فہری کی طرح آپ بھی بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا کہ کیسے کیسے حارث بن نعمان فہری چھپے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، کہتے ہیں کہ جب وہ پتھر گرا تو حارث بن نعمان فہری کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہوا واصل جہنم اس کو کر گیا۔ اس کے بعد تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ علی نے جتنے بھی لوگ اپنی جنگوں میں مارے اپنی تلوار سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے، کہ یہ بھی الہی عذاب ہے، میری تلوار سے آ رہا ہے۔ اور گویا اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اے علی، میرے دشمن کو تم مارنا، تمہارے دشمن کو میں ماروں گا۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وی آر آن دا سیم پیج، ہم میں کمپیٹیبلٹی ہے، ہم میں موافقت ہے، اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہیں۔ تم جس کو مارو میں بھی چاہتا ہوں میں اس کو ماروں، اور میں جس کو ماروں تم بھی چاہتے ہو وہ مارا جائے۔ مالک اشتر نے آ کے کہا تھا نا، علی آپ نے کتنے مارے صفین میں؟ علی نے کہا اتنے۔ اچھا میں نے تو اتنے مارے۔ دیکھیں مالک اشتر، حالانکہ جو اتنی بڑی شخصیت ہے کہ علی کہا کرتے تھے کہ مالک اشتر میرے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو میں رسول کے لیے رکھتا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز مالک اشتر کو دیا، لیکن پھر بھی آ ہی جاتا ہے، جیسے زعم جسے کہتے ہیں، علی آپ نے اتنے مارے؟ میں نے تو اتنے مارے۔ علی نے کہا جب تک میں 7 پشتوں میں نہیں دیکھ لیتا کہ کوئی نہ کوئی مومن نکلے گا کہ نہیں، پھر میں مارتا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ زہیر بن قین کے بارے میں ملتا، خود امام نے کہا کہ وہ ایک رات میں قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ امام کہتے ہیں کہ وہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے امام 3 دن میں کرتے تھے، زہیر بن قین ایک رات میں؟ ہمارے امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی آیت پڑھتے ہی نہیں جب تک اس پہ تفکر و تدبر کر نہ لیں، اور پھر آگے بڑھتے۔ تو جب علی دیکھ نہ لیتے تھے 7 پشتوں تک، ٹائم تو لگتا ہے نا تھوڑا سا دیکھنے میں، اور بلکہ نہیں بھی ٹائم لگتا ہو تو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے نا۔ مالک اشتر تو جو سامنے آیا آپ نے جو ہے وہ تلوار نکال کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شکر کریں کہ یہ آیت اتری، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے شارٹ لسٹنگ شروع کر دیتا تو کتنے لوگ رہ جاتے، اتنے ہی لوگ رہ جاتے جو جنگ احد میں رسول کے ساتھ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول کو نبوی حیثیت میں ہر حکم میں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معرفت نبوی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیمات اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس راہ میں تبلیغ دین میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما۔ جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ کرونا اس جیسے متعدی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنی ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔